عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام اور بزرگان محترم، جمعیت علماء مالیگاؤں کی جانب سے یاد محبان وطن کے عنوان سے برسوں سے منعقد ہونے والے اس پروگرام کا تذکرہ میں سنتا رہا ہوں۔ آج پہلی مرتبہ اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کے اس اجلاس کا جو عنوان ہے اس سے متعلق کچھ تاریخی حقائق اور ان تاریخی حقائق سے جو نتیجے اخذ کیے جا سکتے ہیں اس کی طرف میں چند اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے اس ملک میں انسانی آبادی کی تاریخ جتنی قدیم ہے اتنی ہی قدیم اسلام کی تاریخ بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور سنتے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا کو انسانوں سے آباد کرنا چاہا تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی ملک میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے نبی بھی تھے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اس سرزمین پر، اس دنیا میں، دنیا کے کسی خطے میں اگر پہلا نبی کہیں آیا ہے تو وہ ہمارا ہی ملک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جسے کنز العمال میں نقل کیا گیا اور وہاں سے ہمارے بہت سے علماء نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لما نزل آدم بالہند استوحشا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے تو تنہائی کی وجہ سے انہیں وحشت ہونے لگی۔ اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی اس وحشت کو دور فرمائے تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام اس شان سے آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں کہ ان کی زبان پر جو کلمات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فنزل جبریل علیہ السلام ونادى مرتين الله أكبر الله أكبر ومرتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ومرتين أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ 2 مرتبہ لگایا۔ انہوں نے 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا اور انہوں نے 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ اس حدیث کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں
پوری دنیا میں ہمارا ہی وہ ملک ہے جہاں اللہ کا بھیجا ہوا پہلا نبی آیا. ہمارا ہی ملک وہ ملک ہے کہ جہاں جبریل امین پہلی وحی لے کر نازل ہوئے. ہمارا ہی ملک وہ ملک ہے کہ جہاں اللہ کی کبریائی کا نعرہ سب سے پہلے گونجا. ہمارا ہی ملک وہ ملک ہے جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان سب سے پہلے ہوا. اب آپ سوچئے، جس سرزمین کو اللہ نے انسانوں سے آباد کرنے کے لیے منتخب کیا، کیا اس سرزمین سے انسانیت کو کبھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ جس سرزمین کو اللہ نے منتخب کیا اپنے پہلے نبی کی آمد کے لیے، جس سرزمین کو اللہ نے منتخب کیا اپنی کبریائی کے اعلان کے لیے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کے لیے، تو کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس ملک کی فضاؤں سے تکبیر کے کلمات کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس ملک کی فضاؤں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازوں کو روکا جا سکتا ہے؟ اس ملک کی فضاؤں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز کو گونجنے سے روکا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے اس سرزمین کو ان چیزوں کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہی وہ کلمات ہیں جو اذان میں کہے جاتے ہیں. تو اذان قیامت تک انشاءاللہ ہمارے ملک میں چلتی رہے. پھر آپ آگے بڑھیے. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. ایسے انبیاء جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے ان کی تعداد بہت مختصر ہے، لیکن قرآن نے یہ بھی اعلان کیا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ہم نے اپنا ہادی بھیجا ہے، اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اپنے رسول بھیجے ہیں، اپنے نبی بھیجے ہیں. تو یقیناً قرآن کریم کی اس خبر کے مطابق ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ بھی بہت سے نبی آئے ہوں گے، بہت سے رسول آئے ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ ان کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا جو مکاشفہ ہے کہ پنجاب میں ایک جگہ ہے براس نام کی، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک نورانی سلسلہ ہے جو زمین سے آسمان تک قائم ہے، اور اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں. آج بھی پنجاب میں براس کے اندر وہ قبریں ہیں. تو اس ملک میں انبیاء بھی آئے، رسول بھی آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی برکات سے ہمارے اس ملک کو کبھی محروم نہیں کیا. اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس دنیا کے دوسرے خطوں میں آپ کی زندگی میں اسلام نہیں پہنچا، لیکن ہندوستان کے اندر اسلام آپ کی حیات طیبہ میں ہی پہنچ گیا. ابھی چند سال پہلے کیرلا میں ایک زبردست سیلاب آیا تھا، بستیاں کی بستیاں بہہ گئی تھی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھی. جمعیت علماء مہاراشٹر کا ایک وفد جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت کے مطابق کیرلا گیا. اس میں بھی شریک تھا.
پورے کیرلا کا ہم لوگوں نے سفر کیا. وہاں بتایا گیا کہ یہاں ایک بستی ہے چیرمن نام کی، اور وہاں ہندوستان میں بننے والی سب سے پہلی مسجد ہے. سب سے پہلی مسجد جو ہندوستان میں تعمیر ہوئی وہ وہاں ہے. ہم لوگ وہاں گئے. چھوٹی سی بڑی خوبصورت لکڑے کی بنی ہوئی مسجد، اس میں نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب اس کو دیکھنے لگے تو ایک جگہ اس کا سن تعمیر لکھا ہوا تھا. اس پر نظر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا. وہ سن تعمیر کیا تھا؟ 629 عیسوی. 629 عیسوی. میرا ذہن فوراً پیچھے گیا کہ سن عیسوی کے اعتبار سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں 571 میں ہوئی. 29 سال ادھر اور 29 سال ادھر، کل 58 سال ہوتے ہیں. گویا جب یہ مسجد کیرلا میں تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے، کیونکہ آپ کی عمر شریف 63 سال ہوئی. جس وقت آپ کی عمر شریف 58 سال تھی، کیرلا میں یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی. آپ کی زندگی ہی میں اسلام آ گیا. بعد میں پھر خشکی کے راستے سے محمد بن قاسم کے ذریعے آیا، وہ تو 1 صدی کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن آپ کی حیات مبارکہ میں ہی اسلام یہاں آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا. ہر نبی جو اس دنیا میں آیا ہے وہ جو دین لے کر کے آیا ہے وہ اسلام ہی ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت شیس علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی دین اللہ نے بھیجا وہ اسلام ہے. تو آدم علیہ السلام کے ذریعے اسلام سب سے پہلے، حجاز سے بھی پہلے، مکہ اور مدینہ سے بھی پہلے ہندوستان میں آیا. اور پھر اللہ نے اپنے نبی کی حیات طیبہ میں ہی اسلام ہندوستان میں پہنچا دیا. اسے کیا اشارہ ملتا ہے؟ اللہ اس ملک کو اسلام سے آباد دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر تاریخ کے اوراق پلٹیے. اس دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جن کی تاریخ میں بڑی یکسانیت ہے. ایک اندلس ہے، ایک ہندوستان ہے. بڑی یکسانیت ہے دونوں کی تاریخ میں. پہلی صدی ہجری کی آخری دہائی میں محمد بن قاسم ہندوستان آئے ہیں، اور طارق بن زیاد نے بھی اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلائی. اور پھر یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ محمد بن قاسم کے ہندوستان آنے کا سبب بھی ایک خاتون کی فریاد بنی تھی، اور اندلس میں بھی طارق بن زیاد کے جانے کی وجہ ایک عیسائی خاتون کے باپ کی فریاد بنی تھی. اور پھر محمد بن قاسم ہندوستان آئے تو بڑھتے چلے گئے. فتوحات ان کے قدم چومتی چلی گئی. ادھر طارق بن زیاد کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ فتوحات ان کے قدم چومتی چلی گئی. جس طرف نکلے علاقے کے علاقے فتح کر لی. تاریخ ایک جیسی چل رہی ہے دونوں جگہ. اور پھر اس کے بعد جو انجام محمد بن قاسم کا ہوا وہی انجام طارق بن زیاد کا ہوا.
ولید بن عبد الملک کے زمانے میں محمد بن قاسم کے چچا اس امت کا ظالم ترین شخص تھا. سلیمان سے اس کی مخالفت تھی، کیونکہ حجاج بن یوسف یہ چاہتا تھا کہ ولید بن عبد الملک سلیمان کو ولی عہدی سے ہٹا کر اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دے، لیکن وہ ہو نہیں سکا اور ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور اس سے پہلے حجاج کا انتقال ہو گیا. سلیمان جب تخت خلافت پر بیٹھا تو اپنا غصہ اتارنے کے لیے اسے حجاج بن یوسف تو نہیں ملا، لیکن اس کا داماد اور اس کا بھتیجا محمد بن قاسم ملا. محمد بن قاسم کے بارے میں اس نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی حکم دیا کہ ہندوستان سے گرفتار کر کے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے دارالخلافہ لایا جائے. محمد بن قاسم اگر جانے سے انکار کر دیتے تو سلیمان محمد بن قاسم کو ہندوستان سے بلا نہیں سکتا تھا، لیکن یہ اطاعت امیر کا وہ جذبہ تھا جو محمد بن قاسم کو بلا چون و چرا کھینچ کر وہاں لے گیا، اور پھر محمد بن قاسم کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ جلاد کے حوالے کر دیا گیا. طارق بن زیاد کے ساتھ بھی یہی ہوا. سلیمان بن عبد الملک کا غصہ موسیٰ بن نصیر پر نکلا اور طارق بن زیاد ان کا آزاد کردہ غلام تھا، وہ بھی اسی لپیٹ میں آیا، اسے بھی اندلس سے واپس بلا لیا گیا. لیکن پھر طارق بن زیاد کا حال کیا ہوا تاریخ خاموش ہے. وہ کہاں گیا، اسے جلا وطن کیا گیا، اسے سزائے موت دی گئی یا کیا ہوا، تاریخ اس بارے میں خاموش ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان اور اندلس کی تاریخ میں یہ یکسانیت چلی اور پھر تقریباً 800 سال تک اس ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی اور 800 سال تک اندلس میں بھی مسلمانوں کی حکومت رہی. 800 سال کے بعد اندلس میں بھی جن لوگوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی ان کا مذہب عیسائیت، اور ہندوستان میں بھی جن لوگوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی ان کا مذہب عیسائیت. اتنی یکسانیت ہے دونوں ملک کی تاریخ میں. لیکن پھر آگے کیا ہوا، پھر یہاں تاریخ کا دھارا الگ الگ ہو جاتا ہے. وہاں جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تو تمام اسلامی نشانات اندلس کی سرزمین سے کھرچ کھرچ کر مٹا دیے گئے. اس زمانے میں اندلس دنیا کا ایک ایسا ملک تھا جہاں سے علم کی سوغات دنیا میں پھیلتی تھی. تاریخ یورپ کو جو علم کی روشنی ملی وہ اندلس سے ملی. چپے چپے پر جامعات، یونیورسٹیاں، مدارس، مساجد، خانقاہیں پھیلی ہوئی تھیں. لیکن اس طرح صفایا ہوا مسلمانوں کا وہاں سے کہ ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا نہیں رہ گیا. تمام مسجدیں تباہ و برباد کر دی گئی، استبل بنا لی گئی، دوسرے کاموں میں استعمال کی جانے لگی. صرف 2 چیزیں وہاں چھوڑی گئی، ایک قصر الحمرا اور دوسری مسجد قرطبہ. اور شاید اس لیے چھوڑا ہو کہ آنے والے لوگ یہ دیکھ کر کے عبرت حاصل کریں کہ یہاں بھی کبھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس ملک پر 800 سال تک حکومت کی، اور یہ ان کی 2 نشانیاں. یہی کوشش جن لوگوں نے ہندوستان میں مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، یہی کوشش کی تھی. اس زمانے کی تاریخ پڑھیے اور زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنی جو خود سوانح لکھی ہے نقش حیات وہی پڑھ لیجیے.
کہ کس طرح پورا منصوبہ بن چکا تھا ہندوستان کو عیسائی مذہب میں ڈھالنے کے لیے. انگریز یہ چاہتا تھا اور اس کا یہ پلان اور منصوبہ تھا کہ اگر ہم اپنا اقتدار یہاں پائیدار رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ یہاں بسنے والے تمام لوگوں کا مذہب عیسائی ہو. پھر یورپ سے پادریوں کی جماعت جنہیں یورپ کے جنگلات میں ہمارے ملک میں بولی جانے والی تمام مشہور زبانیں اس طرح سکھائی گئیں کہ جس طرح کوئی شخص اپنی مادری زبان میں گفتگو کرتا ہے وہ پادری ان زبانوں میں ایسی ہی گفتگو کرتے تھے. ہندوستان میں آ گئے. پھر تبلیغ کا مشن ان کا شروع ہو گیا اور تعلیم کے لائن سے مشنری اسکول قائم کیے گئے اور خدمت کی لائن سے مشنری اسپتال قائم کیے گئے. ان تینوں کا مقصد عیسائیت کی اشاعت اور اس کی ترویج تھی. لیکن جس ملک کو اللہ نے اپنے پہلے نبی کے قدم مبارک سے برکت عطا کی ہو، جس ملک میں اللہ کی تکبیر کے نغمے سب سے پہلے گائے گئے ہوں، جس ملک میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان سب سے پہلے ہوا ہو، لگتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس ملک میں اس طرح کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہونے پائے. اس لیے اللہ نے اسباب پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ قادر ہیں جو کچھ کرنا چاہیں لفظ کن کے ذریعے ہو جائے. لیکن اللہ اپنے ارادے کو اس دنیا میں اسباب کے پردے میں ظاہر فرماتے، کبھی کبھی قدرت بھی ظاہر کر دیتے، لیکن عموماً اسباب کے پردے میں اللہ ظاہر فرماتے. وہ اسباب کیا تھے جو اللہ نے یہاں اسلام کی اور مسلمانوں کی اور اسلامی شعار کی حفاظت کے لیے پیدا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے علماء کو کھڑا کیا. آپ انگریزوں کی تاریخ پڑھیے. انگریز 1602 میں آیا، تاجر بن کر آیا اور ایک صدی تک، پورے 100 سال تک وہ تاجر ہی کے بھیس میں رہا. لیکن اپنی تجارتی کوٹھیاں جو دراصل ان کی کمین گاہیں تھیں، جہاں خفیہ طور سے وہ اسلحہ اور بارود جمع کر رہے تھے، ہمارے ملک کے تمام ساحلی علاقوں میں، خاص طور سے مشرقی ساحلی علاقوں میں اپنی تجارتی کوٹھیاں اس وقت کی حکومت سے اجازت لے کر کے تعمیر کی. اور ایک صدی کے بعد جب 1703 میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور پورے ملک میں طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہو گیا. ہر نواب، ہر جاگیردار خود مختار بادشاہ بننے کی سوچنے لگا اور آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہوئیں. اسی زمانے میں کسی نے نادر شاہ کو بلایا، کسی نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا. دلی لٹتی رہی، اجڑتی رہی، اس کی گلیوں میں انسانی خون بہتا رہا اور یہ سب اپنا اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے کرتے رہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صرف 50 سال کے عرصے میں، اورنگزیب کے انتقال کے بعد صرف 50 سال میں دلی کے تخت پر 10 بادشاہ بیٹھے. ان میں سے 2 کی طبعی موت ہوئی، باقی سب قتل کیے گئے. ایک طرف تو یہ تماشا ہو رہا تھا، اورنگزیب اس دنیا سے جا رہے تھے،
ایک شہنشاہ اس دنیا سے جا رہا تھا اور دوسرا شہنشاہ اورنگزیب جا رہے تھے، دوسرا شہنشاہ اس دنیا میں آیا۔ جو وقت اورنگزیب کے انتقال کا ہے وہی وقت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے ہندوستان میں یہ جو تبدیلیاں ہوئی، یہ جو لڑائیاں ہو رہی تھیں، کبھی احمد شاہ ابدالی آ رہا ہے، کبھی نادر شاہ آ رہا ہے، سب ان کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ عمر تو پائی صرف 62 سال، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کے مستقبل کا پورا پروگرام تیار کیا۔ علماء یہاں موجود ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنی مشہور زمانہ کتاب حجت اللہ البالغہ اور تفہیمات الہیہ میں اسلام کا پورا نظام، سیاسی، معاشی اور پورا نظام رکھا، اس کے خاکے تیار کیے، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی کہ وہ ان خاکوں میں رنگ بھر سکیں۔ یہ کام اللہ نے مقدر میں لکھا تھا ان کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ انہوں نے ان خاکوں میں رنگ بھرا، رجال کار تیار کیے، افراز سازی کی، جہاد حریت کی آگ ان کے سینوں میں بھری، اور ادھر انگریز اپنے قدم ہندوستان میں پھیلاتا جا رہا ہے۔ 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر قبضہ کر لیا، بہار تک آ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ دکن میں ایک شیر بیٹھا ہے، بغیر اس شیر سے دو ہاتھ کیے دلی اس کے لیے آسان نہیں ہوگی۔ اس لیے اس نے پوری منصوبہ بندی کی اور اپنے راستے کی آخری چٹان سلطان ٹیپو کو راستے سے ہٹانے کے پورے پروگرام بنائے۔ کہیں اسے میر جعفر مل گیا اور کہیں اسے میر صادق مل گیا، یہاں تک کہ 1799 میں سلطان ٹیپو کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اس وقت کا سپہ سالار جو تھا انگریز فوج کا، اس نے سلطان ٹیپو کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہا، اب ہندوستان ہمارا ہے، اور یہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ صرف 4 سال کے عرصے میں وہ انگریز جو بنگال سے ٹیپو سلطان تک تقریباً 50 سال میں پہنچا تھا، وہ انگریز وہاں سے دلی صرف 4 سال میں پہنچ گیا، اور 1803 میں دلی پر اس کا قبضہ ہو گیا، اور اعلان ہوا اس کی طرف سے مخلوق خدا کی رہے گی اور حکومت بادشاہ کی رہے گی، ملک بادشاہ کا رہے گا، لیکن حکم کمپنی بہادر کا چلے گا۔ یہ حکم کمپنی بہادر کا چلے گا۔ جب انگریزوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سامنے آئے اور انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ اب ہندوستان غلام ہو گیا، اور غلامی سے آزادی دلانا اس ملک کو مسلمانوں پر فرض ہو گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہی فتویٰ جنگ آزادی کی بنیاد بنا، اور جنگ آزادی وہاں سے شروع ہوئی، تیاری ہوئی۔ پہلی جنگ آزادی بالا کوٹ کے میدان میں لڑی گئی، جو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ تفصیلات بہت ہیں لیکن موقع نہیں ہے اس کا۔ اس
مسلمانوں نے جو جنگ آزادی لڑی ہے، جو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی ہے، آپ اس کی خاص بات یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنا سب کچھ اس جنگ آزادی کے لیے نچھاور کر دیا۔ خود ان کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن بیٹے سے زیادہ عزیز بھتیجا تھا، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں حکم دیا کہ سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ ان کے اپنے داماد تھے مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حکم دیا کہ حضرت سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور پھر یہ سلسلہ یہی نہیں، جہاں دیکھیے سب سے پہلے جنگ آزادی کا ایندھن اپنی اولاد کو بنایا۔ علماء صادق پور کی تاریخ پڑھیے، وہاں بھی یہی سلسلہ نظر آ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے میرے دوست، مسلمانوں نے اتنی قربانیاں اس ملک کے لیے کیوں دی؟ جتنا خون مسلمانوں نے بہایا دوسروں نے پسینہ نہیں بہایا ہے، جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر مسلمان اتنا زیادہ بےتاب کیوں تھا؟ اس ملک سے مسلمانوں کا رشتہ دوہرا ہے۔ ہمارا رشتہ اس ملک سے وطنی بھی ہے، ہمارا رشتہ اس ملک سے مذہبی بھی ہے۔ وطن تو ہمارا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور مذہبی رشتہ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ کا پہلا نبی یہاں آیا ہے، اسلام پہلے یہاں آیا ہے، تکبیر کے کلمات پہلے یہاں گونجے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان پہلے یہاں ہوا ہے۔ اس لیے اس ملک سے ہمارا رشتہ مذہبی ہے، اور ان دونوں نے مل کر کے ہمارے جذبہ حریت کو دو آتشہ بنا دیا۔ دوسرے لوگ تو صرف وطن کی محبت پر میدان میں آئے، اور مسلمان وطن کی محبت اور اپنے مذہب کی محبت کی بنیاد پر آیا۔ اسی لیے ہندوستانی مسلمانوں نے، خاص طور سے علماء کرام نے جو قربانیاں دی ہیں ملک کی آزادی کے لیے، وہ قرون اولیٰ کی تاریخ کو تازہ کر دیتی ہے۔ قرون اولیٰ کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان شہید ہو کر کے گرتا تھا تو وہ کہتا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ قتل کرنے والا، شہید کرنے والا حیران کھڑا رہتا تھا کہ جیتا تو میں، یہ تو ہار گیا، یہ تو قتل ہو گیا، پھر یہ کیوں کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ منظر اگر دیکھنا ہے تو ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء نے اور مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جن جذبات کے تحت دی ہیں اور جس طرح دی ہیں، وہ پڑھیے ہندوستان کی تاریخ کو۔ 1857 کے بعد جب انگریزوں کا قہر و غضب پورے ملک پر ہندوستانوں میں ٹوٹ رہا تھا، مراد آباد کی سرزمین ہے، وہاں کے ایک شیخ الحدیث ہیں، مولانا ہیں، ان کو گرفتار کر کے پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ایک چوراہے پر پھانسی نصب کی گئی ہے، اور کس انداز میں لے جایا جا رہا ہے؟ پیدل لے جایا جا رہا ہے، سنگینوں کے پہرے میں لے جایا جا رہا ہے، اور یہ آگے آگے چل رہے ہیں۔ شاعر بھی تھے، نعتیں کہتے تھے، ایک تازہ نظم جو انہوں نے کہی تھی، نعت کہی تھی، مستانہ وار اس کو پڑھتے ہوئے پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس طرح پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری کا واقعہ مشہور ہے کہ جب انگریز جج نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی، مولانا یحییٰ علی کو پھانسی کی سزا سنائی تو یہ خوش ہو گئے، اور ان کی پھانسی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ان کے سامنے
پھانسی دینے کے لیے ریشم کی رسیاں بٹی جاتی تھی تاکہ ان کو تکلیف ہو، لیکن یہ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ انگریز مرد اور عورتیں ان کو دیکھنے آتی تھی اور یہ جب دیکھتے تھے تو بڑی مستی میں۔ تو ایک مرتبہ بڑا آفیسر آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں تو موت کی سزا ملی ہوئی ہے اور تمہیں کوئی فکر نہیں، تم اتنے خوش ہو؟ تو فرمایا جسے تم موت کہتے ہو وہ شہادت ہے، اور شہادت ہمارے لیے باعث امتیاز ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اس نے کہا اچھا، ہم تمہیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اعلان ہوا کہ ان کو عمر قید کی سزا دی جائے گی، کالے پانی بھیجا جائے گا، پھانسی کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس موقع پر شاید ان کا ہی شعر ہے، مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ان جذبات کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی، اور تاریخ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ کہنے والے نے بالکل سچ کہا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں دی گئی، کسی بھی ملک کی آزادی کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی گئی ہیں۔ جتنا خون یہاں بہا ہے کسی جگہ اتنا خون نہیں بہا ہے، لیکن آزادی حاصل ہونے کے بعد جتنا نقصان یہاں کے لوگوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو ہوا ہے، کسی اور کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے، اور اس کو آج ہم سب اپنی آنکھوں سے کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جو حالات ہیں بھئی، جن کے پروجوں نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کی تھی، ان کا اقتدار یہاں وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ انڈیا چھوڑو کے خلاف وہ تحریکیں چلا رہے تھے، انگریزوں سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ آج وہ لوگ لال قلعے کی فصیل سے کھڑے ہو کر کے ملک کی آزادی کے بارے میں تقریریں کر رہے ہیں۔ جنہوں نے آزادی کے لیے پسینہ تو کیا دو لفظ نہیں بولے جن کے پروجوں نے۔ یہ تاریخ کا عجیب و غریب، بڑا عجیب چہرہ ہے تاریخ کا، کہ تاریخ کیسے کیسے رخ بدلتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو بھی حالات ہیں اس وقت، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات، تاریخی واقعات کے تسلسل کے پیش نظر اگر پیشین گوئی کا آپ مجھے حق دیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان سے اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا، مسلمان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں کی مسجدوں سے اذان کی آوازیں کبھی بند نہیں ہوں گی۔ اللہ نے اس ملک کی فضاؤں کو اسی سے آباد کیا ہے، انشاءاللہ قیامت تک وہ آباد رہیں گی۔ لیکن ہمارے لیے ایک کام ہے، ہم کو وہ کرنا ہوگا۔ یہ حالات جو کچھ ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ غور کیجئے، یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گیا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، بہت بڑا صدمہ تھا۔ مدینے کے ایک ایک گھر میں ماتم تھا۔ ان حالات میں یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے۔ لیکن صبر کا مطلب کیا ہے؟ عام طور سے صبر کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی آپ کو تکلیف پہنچا دے، خاموش رہو، کچھ نہ، وہ بھی ایک صبر کا درجہ ہے۔ لیکن صبر کے 3 درجے ہیں، یہاں ان تینوں درجوں کا صبر بیان ہو رہا ہے۔ صبر علی الطاعات، صبر
المعاصی، طاعات پر صبر، یعنی اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی مشقتیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرو، ان مشقتوں کو برداشت کرو، اللہ کے ایک ایک حکم کو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو اپنی زندگی میں جاری کرو۔ یہ صبر علی الطاعات۔ صبر عن المعاصی، گناہ کے جتنے کام ہیں، کبیرہ صغیرہ جتنے کام ہیں، گناہ کے سارے کام چھوڑ دو۔ اس کو مختصر جملوں میں یوں کہہ لو، اگر تم دین پر جم جاؤ، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم دین پر جم جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، دنیا تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتی ہے۔ دنیا کو وہ مسلمان پسند نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بن کر زندگی گزارے، اور اگر نام کا مسلمان ہے اور ان کا وفادار ہے تو ایسے مسلمانوں کو تو وہ پوری دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ انہیں وہ مسلمان پسند نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہو۔ اگر تم دین پر جم جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی والی زندگی اختیار کر لو، لا يضركم كيدهم شيئا۔ یہ تو مکہ والوں کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ وہ بڑی سازشیں کر رہے ہیں، سازشوں کے جال بن رہے ہیں، ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن قرآن کی آیت کے الفاظ پر غور کیجئے، یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے، تمہارا دشمن کتنی ہی سازشیں کیوں کر نہ لے، سازشوں کے جال بچھا لے، لیکن اگر تم دین پر جم جاؤ گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ نے کہا یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ سب ہمارے علم میں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، حکمراں جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب اس کے علم میں ہے۔ ان کی ساری چالیں، سازشی چالیں، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، سب یہ مکڑی کے جالے ثابت ہوں گے، کمزور، کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ بس فیصلہ یہ کر لو کہ دین پر جمنا ہے، اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں، وہ عبادت کا شعبہ ہو، وہ معاشرت کا شعبہ ہو، وہ معاملات کا شعبہ ہو، وہ اخلاق کا شعبہ ہو، اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے اوامر کو زندہ کریں گے، اور اللہ کی جو منہیہ نواہی ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ فیصلہ کر لے میرے دوستو، جس دن ہندوستان کا مسلمان یہ فیصلہ کر لے گا، یہ ساری چیزیں مکڑی کے جالے کی طرح ہوا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔